وہ محض ایمان سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایمان میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ مومن نہ اللہ کے غیر سے ڈرے گا نہ اللہ کے غیر سے امید کرے گا۔ یہ دو چیزیں مومن کی اللہ کے غیر سے پوری طرح کٹ جاتی ہیں، امید اور خوف، کیونکہ یہی دو چیزیں اس کے درمیان انسان چلتا ہے، امید اور خوف۔ امید اور خوف یہ دونوں کا اللہ کے غیر سے کٹ کر صرف اللہ کی ذات کے ساتھ امید اور خوف کا تعلق ہو جائے تو فرمایا کہ ایمان کی حقیقت انہی دو کے درمیان میں ہے، اور ایسی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرد کے وہ جنت میں جائے گا، تو فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کی ذات سے اپنے بارے میں امید ہے کہ وہ عمر ہوگا۔ اگر اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو حضرت فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ اور خوف ہے اپنے بارے میں کہ وہ عمر ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ امید اور خوف ان دونوں کے باعتبار حقیقت کے وجود میں آنے کا میرے دوستو عزیزو اس کے لیے یہ دعوت ہے، اس کے لیے دعوت ہے کہ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ جس سے ہر امید ہر خوف کا تعلق ہے، جس سے ہر امید ہر خوف کا تعلق ہے، سب سے پہلے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو اس دعوت میں لایا جائے، اس لیے کہ اسی کلمے کی طرف ساری انسانیت کو دعوت ہے، اس کلمے کی طرف ساری انسانیت کو دعوت ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے زیادہ حقدار خود مومن ہے۔ فرمایا قرآن میں الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بہا واہلہا کہ ایمان والے کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ حقدار زیادہ اہل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سارے اوامر اور احکام مومن سے متعلق ہیں، سارے احکام مومن سے متعلق ہیں، اس لیے مومن اس کلمے کا زیادہ اہل ہے، زیادہ حقدار ہے، کیونکہ سارے احکام مومن سے متعلق ہیں۔ اس لیے ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ، اور یہ بھی بتا دیا کیسے ایمان لاؤ اور کیسا ایمان لاؤ، دونوں چیزیں۔ یہ عجیب بات ہے، کیسا ایمان لاؤ اور کیسے ایمان لاؤ، دونوں باتیں حدیث میں کھول کر اور صحابہ کے عمل نے کھول کر بتا دی کہ ایمان کیسا لاؤ اور کیسے لاؤ۔ ایمان میں کمال پیدا کرنے کے اسباب بھی بتا دیے اور ایمان کیسا ہو یہ بھی بتا دیا۔ فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے صحابہ کا ایمان نمونہ ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے صحابہ کا ایمان نمونہ ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے۔ صحابہ کرام جو ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے، ہنسنے کے وقت ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط ہوتا تھا، جمع ہوا ہوتا تھا، اور خواہش کے وقت میں انہیں آخرت ایسی سامنے ہوتی تھی شاید ہمیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر بھی وہ کیفیت نہ ہو جو کیفیت ان کے یہاں خواہش کے موقع پر، کیونکہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے ہیں، تنہا ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں زاروں قطار کہ بیوی یہی سمجھی کہ کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ بیوی نے بغیر ہی پوچھے رونا شروع کر دیا کہ پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بڑی بات اس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فرمایا تو کیوں رو رہی ہے؟ بیوی نے عرض کیا کہ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر روئی ہوں کہ کوئی بڑی بات پیش آئی ہے۔ فرمایا ہاں بہت بڑی بات پیش آئی ہے، کہ بتائیے تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں اس وقت تیرے پاس لیٹا ہوا یہ سوچ رہا ہوں کہ جہنم کے پل سے گزرنا کیسے ہوگا۔ اندازہ کریں
جہنم کے پل سے گزرنا کیسے ہوگا؟ ہماری یہ کیفیت تعلیم کے حلقوں میں نہیں ہے، جو کیفیت ان کی گھر میں ایک خواہش کے موقع پر بیوی کے ساتھ خلوت میں، اور ان کے جہنم سے گزرنے کے خوف کی حالت یہ ہے کہ جہاں آدمی جا کر خوش ہوتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، دن بھر کی تمام پریشانیوں سے سکون ملتا ہے، وہاں یہ کیفیت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ ایمان میں کی کیفیت میں نمونہ ہے اور ایمان لانے کے طریقوں میں بھی نمونہ ہے۔ اسی پہ میں عرض کروں گا، اس پہ میں عرض کروں گا کہ دعوت الی اللہ کے بغیر، دعوت الی اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں، لوگ اس بات کو مبالغہ اور حد سے بڑھی ہوئی بات اور صرف تبلیغ کے کام سے ہی ایمان بنے گا، میری اس بات کو یقیناً وہ اس پر محمول کریں گے، میں جانتا ہوں۔ آپس میں سوالات کریں گے اور اشکال بھی کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو اور بھی تو کام ہے دنیا میں، صرف یہی کام ہے کیا تبلیغ سے ایمان بنے گا؟ میرا دل چاہتا ہے اندر سے کہ اس قضیے کو ختم کیا جائے اور حقیقت کی طرف اجتماعی طور پر متوجہ ہوں کہ ایمان دعوت سے ہی بنا کرتا ہے۔ ابھی تک ہم اس حقیقت کے راز کو، اس حقیقت تک ہم پہنچے نہیں، ابھی اس حقیقت تک ہم پہنچے نہیں کہ دعوت کیا ہے اور اس دعوت سے ایمان کا بننا کیسے یقینی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا اور دوسروں کو خود جا کر ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا، یہی دعوت ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ منکرات کو اخبار میں چھاپ دینے سے یا نماز کو قائم کرنے کا بورڈ لگا دینے سے یہ دعوت کا سنت طریقہ نہیں ہے، یہ دعوت کا سنت طریقہ نہیں، بلکہ دعوت کا سنت طریقہ، میری بات بہت توجہ چاہے گی، دعوت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تم خود جاؤ چل کر اور ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ۔ یہ دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی شکل کا نام ہے۔ دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی شکل کا نام دعوت ہے، اور لکھا ہے علماء نے کہ اگر یہ شخص اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہوا ساری سنتوں پر عمل کرتا ہو، سارے فرائض پورے کرتا ہو، کوئی گناہ نہ کرتا ہو، اپنی ذات کی پوری اصلاح کر لے لیکن دوسروں کو دعوت نہ دے، لکھا ہے علماء نے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ سوچئے، یہ کوئی دعویٰ یا کوئی نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں ہے۔ ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اتنے متقی و متبحر عالم ہیں، صاف لکھا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم خیر امت، افضل امت جب ہو سکتے ہو کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، اور نفع رسانی یہ ہے کہ تم اپنی ذات سے دوسروں کو بھلائی کا حکم کرو اور دوسروں کو برائی سے روکو۔ آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، لکھتے ہیں کہ یہ
آخر میں فرمایا تؤمنون باللہ، یہ امر معروف اور نہی عن منکر کے اس طریقے کا نتیجہ ہے کہ اس سے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا، یہ لکھا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر مسجد میں، معروفات کے ماحول میں، بلکہ صحابہ کے گشتوں میں تو، صحابہ گشت اور ملاقاتوں میں تو یہی الفاظ ملتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ایمان لائیں گے پھر اب پر۔ اب تو گشت و ملاقاتیں، اب تو گشت ملاقات کے لیے ہوتا ہے، صحابہ کے گشت میں گشت ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے